عزیز بھائیو، جیسا کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے الیکشن اور ووٹ کے متعلق، تو علماء کرام نے چند باتیں لکھی ہے کہ ووٹ ڈالنے والا ان باتوں کا خیال رکھے۔ نمبر ایک، ووٹ ڈالنے والا جو آدمی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو ووٹ ڈالنے میں احتیاط سے کام لے، غلط جگہ مہر وغیرہ نہ لگائے، یعنی غلط انسان کو ووٹ نہ دے، اس کا خیال رکھے، ورنہ اس کا ووٹ ضائع ہو جائے گا، جو کہ بڑا نقصان ہے۔ نمبر دو، باہم مشورے سے، آپس میں مشورے سے خوب سوچ سمجھ کر ووٹ دے کہ کس کو دینے میں فائدہ ہے، دین کا، شریعت کا، ملت کا، تو آپس میں مشورہ کر لے۔ محض اپنے تعلقات یا غیر شرعی دباؤ سے متاثر ہو کر ہرگز ووٹ نہ ڈالے۔ نمبر تین، جو امیدوار اس کے علم کے مطابق ووٹ کا زیادہ مستحق ہے، دیانتاً اس کو اپنا ووٹ دے۔ سوچے سمجھے، اللہ نے عقل دی ہے کہ ہم جس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا شریعت کے حساب سے، ملت کے حساب سے اور ملت کے اعتبار سے، تو دیانتاً جس میں شریعت کا اور ملت کا اور قوم کا فائدہ ہو، جس آدمی سے، ایسے آدمی کو ووٹ ڈالنا چاہیے۔ نمبر چار، جس امیدوار سے نقصان پہنچنے کا غالب اندیشہ ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم یہ جو سامنے والا الیکشن کے لیے کھڑا ہے، الیکشن میں اگر ہم اس کو ووٹ دیں گے، اگر اس کو ووٹ دینے سے نقصان ہوگا تو بالکل اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ جس امیدوار سے نقصان پہنچنے کا غالب اندیشہ ہو، اس کو ہرگز ووٹ نہ دے۔ اگر تمام امیدواروں کے حالات یکساں ہو، برابر ہو، تو پھر جس سے زیادہ فائدہ کی امید اور کم نقصان کا اندیشہ ہو، اس کو ووٹ دے۔ نمبر 6، روپیہ یا کوئی مال لے کر کسی کو ووٹ نہ دے، یہ بدترین رشوت اور حرام کام ہے۔ الیکشن کے موقع پر رشوت دی جاتی ہے، رشوت لی جاتی ہے، دونوں حرام ہے۔ رشوت لینے والا بھی گناہ میں مبتلا ہوا اور رشوت دینے والا بھی۔ نمبر 7، ووٹ کی حقیقت کو سامنے رکھا جائے کہ ووٹ کیوں دے رہا ہوں اور کس کو دینا چاہیے، تو ان باتوں کو سامنے رکھ کر ووٹنگ کرنی چاہیے اور ووٹ دینا چاہیے۔ عزیز بھائیو، علماء کرام نے ووٹ کے تعلق سے یہ بھی لکھا ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے۔ ووٹ دینا ایک امانت ہے، اسے صرف حقدار کے لیے استعمال کرے، جو صحیح معنی میں سامنے والا مستحق ہو اسی کو ووٹ دے۔ اس لیے کہ یہی ووٹ ہمارے لیے باعث عذاب بھی بن سکتا ہے اور باعث ثواب بھی بن سکتا ہے۔ اگر ہم نے غلط آدمی کو، جس سے پورا نقصان پہنچتا ہو یا نقصان پہنچنے کا قوی اندیشہ ہو، قوی خیال ہو، تو ایسے غلط آدمی کو ووٹ دینے کے بعد اس کی طرف سے جتنے بھی گناہ ہوں گے اور جتنے بھی جرائم ہوں گے، تو جیسے الیکشن میں کھڑے ہونے والا گنہگار ہوگا، ایسے ہی ووٹ دینے والا بھی گنہگار ہوگا۔ برابر کا ووٹ دینے والا بھی اس میں شریک ہو جائے گا۔ اس لیے جب ہم ووٹنگ کریں اور ووٹ دیں تو جو حقیقت میں مستحق ہو، جس میں قوم اور ملت کا فائدہ ہو، شریعت کا فائدہ ہو، ایسے آدمی کو ہم ووٹ دیں۔ اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے، اس کا صحیح استعمال ایک اسلامی فریضہ ہے۔ ووٹ امانت ہے، ہم سب کو شریعت نے اور اسلام نے یہ بتایا ہے کہ وہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اور یہ فرض ہے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا اور اس آدمی کو ووٹ دینا
جس سے قوم اور ملت کا فائدہ ہو، یہ ایک اسلامی فرض ہے۔ اس اسلامی ذمہ داری کو مفاد پرستی یعنی اپنے فائدے کی خاطر سڑکوں، گلی کوچوں، کھمبوں اور دنیاوی مقصد کے لیے اس کو نہ اپنایا جائے۔ ہمارا جو ملک ہے، ملک بھارت، ہم سب کے سامنے اس کے حالات ہے، اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک بھارت کے جو حالات ہیں دن بدن بدتر اور برے ہوتے جا رہے ہیں۔ انتخابات میں ووٹ استعمال کرتے وقت اس کو خالص دنیاوی معاملہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ووٹ امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال دینی فریضہ ہے۔ اگر اہل وطن اس دینی امانت اور اسلامی فریضے کی ادائیگی میں ہمیشہ کی طرح سستی اور کاہلی برتتے رہے تو نہ ملک کا کوئی طبقہ حفاظت میں رہے گا، اور نہ ہی کوئی جگہ حفاظت میں رہے گی۔ اگر ووٹ کا استعمال اسلامی فریضے کے بجائے اپنے ذاتی مفادات اور فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا رہا تو خدا نہ کرے یہ ملک ہی باقی نہ رہے گا۔ اس لیے ووٹ دیتے وقت قوم اور ملت کا فائدہ مد نظر ہونا چاہیے، اور جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اگر وہ صحیح معنی میں مستحق ہے اور حقدار ہے تو اس کو ووٹ دے، اور جو حقدار نہیں ہے اور جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس کو ہرگز ووٹ نہ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے اچھے سوچنے کی، اچھا بولنے کی، اچھا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ملک بھارت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کی حفاظت فرمائے، خصوصاً اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دین اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے، اور تمام کو اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔